چندی گڑھ اور امرتسر میں ڈرون مارنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سکھوں کو ایک پیغام دینا چاہتے، سکھوں کو ڈرانا چاہ رہے تھے، دھمکانا چاہ رہے تھے، پاکستان پہ الزام لگانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ پاکستانی تمہارے خلاف ہے، تم اتنا ساتھ ان کا کیوں دے رہے ہو؟ اب ایک اور ایسے آپریشن کی، فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ بہانہ بنایا جائے کہ لوگ ابھی بھی ایکٹیو، وہ اندر جا کر کشمیر کے آکوپائڈ کشمیر کے اندر جا کر اتنی دور کہ پاکستان نے ایک مظفر آباد میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے اسٹرائک کرنے کی، لیکن جوابی کارروائی جو ان کے میزائلوں کے بعد پاکستان نے کی ہے وہ کمال کی تھی۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا ان کا، پوسٹیں اڑائیں، اور پھر پہلی مرتبہ دیکھا کہ ہندوستان کی پوسٹوں سے سفید جھنڈے، یعنی کہ وہ سندور کا ماتم جب ہوتا ہے نا، کوئی ان کے فوتگی ہو جاتی ہے اور اس کو نظر آتش کیا جاتا ہے تو پھر عورتیں جو ہیں وہ وائٹ کپڑے پہنتی ہیں، تو سندور کا ماتم وائٹ فلیگ سے ہوا پھر، جو ان کا ماتم تھا کہ وائٹ فلیگ دکھائے کہ بھئی ہم پہ حملہ نہ کریں، ہم لڑنا نہیں چاہتے۔ یہ تو ان کے جو ہے فورسز کی ہے۔ ایک چائنا کو میں سلوٹ پیش کروں گا، ٹرکی کو میں سلوٹ پیش کروں گا۔ چائنا نے سب سے زیادہ کھل کر یہ کہا کہ پاکستان کی آزادی، خود مختاری، سوورینٹی کو، پاکستان کی سیکیورٹی کو اگر کوئی پرابلم ہوگا تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس سے بھی ہندوستان بڑا گھبرا گیا۔ ٹرکی اگلا ملک ہے، ترکیہ، جس نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ پچھلی دفعہ جب آپ لوگوں سے بات ہوئی تھی تو اس وقت ہندوستان نے حملہ نہیں کیا تھا، لیکن پہلگام پہ اٹیک ہو چکا تھا، اور دھمکیاں اور گیدڑ پپکیاں جو ہے وہ ان کی طرف سے آ رہی تھیں۔ لیکن 6 اور 7 مئی کی رات کو ہندوستان نے ایک بڑا ہی جس کو کہتے ہیں بے شرمی کے ساتھ اور بڑی ہی ان ایتھیکل طریقے سے اپنے ایگریشن ہمیں دکھائی ہے، اور اپنی شرمندگی کو دور کرنے کے لیے، اور میزائل جو ہے وہ 9 جگہ پہ ان کے مطابق اور 6 جگہ پر ہمارے مطابق، لیکن تمام سویلین انسٹالیشنز کو دہشت گردوں نے یہ کہہ کر اپنی شرمندگی دور کی ہے، ریاستی دہشت گردوں نے، جنہوں نے اپنے ملک کے اندر ہر جگہ پر دہشت گردی کر رہے ہیں کہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانے جو ہیں وہ ختم کر دیے ہیں، جہاں پہ قرآن شہید کیے، مسجدیں شہید کی، اور کیا کیا انہوں نے نہیں کیا۔ اور افسوس اس بات کا ہے کہ جب پاکستان نے ان کو یہ کہا کہ آپ نیوٹرل انویسٹیگیشن کروا لیں تو انڈیا کی جان نکل گئی۔ اس کا کچھ لوگوں نے مذاق بھی اڑایا، میں نے پارلیمنٹ میں اپنی تقریر میں یہ بات کی بھی تھی کہ سب سے اچھا جو اقدام کیا ہے پاکستان نے، ایک نیشنل سیکورٹی کونسل کے بعد 2 ٹوک جواب دیا ہندوستان کو، اور دوسرا یہ کہا کہ آؤ نیوٹرل کروا لیں انویسٹیگیشن، تم بھی بیٹھ جاؤ، ہم بھی بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پہلگام سے لے کے پلوانہ اور وہاں سے لے کر ہر کوئی جو انڈیا کے اندر ہوئے، ہم تیار ہیں انویسٹیگیشن کے لیے، لیکن وہاں پر نہیں آئیں گے وہ۔ اور اس طرح انہوں نے کیا کہ نیوٹرل انویسٹیگیشن سے بھاگ گئے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے کہ 34 لوگ ہمارے شہید ہوئے، 34 شہید ہوئے، 57 کے قریب جو ہے وہ کیا انجریز ہوئی ہیں۔ اور اس کے بعد میزائل جب معاملہ ختم ہو گیا تو پھر 7 اور 8 کی رات میں، یعنی کل اور آج کی رات میں، انہوں نے پھر ڈرونز کے ساتھ تماشا شروع کر دی ہے۔ ہیرپ ڈرونز ہیں جو کہ میڈ ان اسرائیل ہے۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسرائیل کا اور ہندوستان کا کتنا گھٹ چھوڑ ہے۔ میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ 1984 سے کوٹا پہ جب انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی 84-85 میں، تب سے اسرائیل کا اور ہندوستان کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے، جس میں اب آپ نے دیکھ لیا کہ سارے ڈرونز جتنے آئے ہیں 35 کے قریب انہوں نے مارے ہیں، وہ تقریباً اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سارے کے سارے گرا لیے ہیں، یا وہ خود ہی ان کی پھونک نکل گئی ہے، جس طرح کہ ان کے جہازوں کی پھونک نکلی تھی۔ تو یہ اس کے بعد کیا ہوا کہ اسرائیل نے جب کوٹا پہ حملہ کرنا تھا ہندوستان کے ساتھ، پاکستان کو معلوم ہو گیا ضیاء الحق شہید کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں ہماری ایئر فورس کو الرٹ کیا گیا 48 گھنٹے
جو ہے وہ ایئر فورس ہوا میں رہی اور اس کے بعد وہ یہاں سے دم دبا کے بھاگ گئے. پھر کوئٹہ پہ حملہ نہیں ہو سکا, پھر براس ٹیک ہوا, پھر مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا. یہ سارے ایک ہماری تاریخ ہے جو ہمارے سامنے ہے. تو اس کا جو ایک افسوسناک پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام کے تمام جتنے انہوں نے کیے سارے سول انسٹالیشنز پہ انہوں نے مارے. یہ ڈرون بھی آج ادھر گرا ہمارے قریب ریس کورس جہاں پر ہم واک کرتے ہیں اس کے پیچھے رومی روڈ پر ایک گرا, ادھر اسٹیڈیم میں فوڈ اسٹریٹ کے پاس. اور بیسیکلی وہ اس سے کوئی تصویریں اس طرح بنانا چاہتے ہوں کہ کچھ کی زندگی تو لائف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, اس کو گرانے کی ضرورت نہیں پڑتی. یہ اس سے کیونکہ کمیونیکیشن اٹیچڈ ہوتی ہے تو اس سے تصویریں بناتے ہوں گے یا ڈراتے ہوں گے. کل ہمیں معلوم ہوا کہ مظفر آباد میں بھی انہوں نے کوشش کی ہے اسٹرائک کرنے کی, لیکن جوابی کارروائی جو ان کے میزائلوں کے بعد پاکستان نے کی ہے وہ کمال کی تھی. بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑا دیا ان کا, پوسٹیں اڑائیں, اور پھر پہلی مرتبہ دیکھا کہ ہندوستان کی پوسٹوں سے سفید جھنڈے, یعنی کہ وہ سندور کا ماتم جب ہوتا ہے نا کوئی ان کے فوتگی ہو جاتی ہے اور اس کو نظر آتش کیا جاتا ہے تو پھر عورتیں جو ہیں وہ وائٹ کپڑے پہنتی ہیں. تو سندور کا ماتم وائٹ فلیگ سے ہوا. پھر جو ان کا ماتم تھا کہ وائٹ فلیگ دکھائے کہ بھئی ہم پہ حملہ نہ کریں, ہم لڑنا نہیں چاہتے. یہ تو ان کے جو ہے فورسز کی ہے. ایک اور خبر جو یہ کل ملی ہمیں جس کی معلومات کچھ حاصل ہوئی ہیں کہ امرتسر میں ایک بہت بڑا بلیک آؤٹ کیا اور لوگوں نے کہا کہ ہم نے دھماکوں کی آواز بھی سنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دھماکوں کے ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں ڈرون بھی گرے وہاں پہ. ایک تو وہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ ہم ٹریننگ کر رہے ہیں. بہت سے سکھوں نے, وہاں کے رہنے والوں نے, ہندو سکھ جتنے بھی تھے, انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے دھماکوں کی آواز سنی ہے اور بہت دھماکے ہوئے ہیں اور کچھ ڈبریز گرائی گئی. وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم نے پاکستان کے جہاز گرا لیے. شرمندگی کون سی دور کرنی تھی اس پہ میں بھی آتا ہوں. لیکن چندری گڑھ اور امرتسر میں ڈرون مارنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ سکھوں کو ایک پیغام دینا چاہ رہے تھے, سکھوں کو ڈرانا چاہ رہے تھے, دھمکانا چاہ رہے تھے, پاکستان پہ الزام لگانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ پاکستانی تمہارے خلاف ہے, تم اتنا ساتھ ان کا کیوں دے رہے ہو. اور اگر خدا نہ خواستہ الحمدللہ میں کہوں گا کہ اگر کوشش کی ہندوستان نے کسی ایڈونچر کی اکراس دی لائن آف کنٹرول یا اکراس دی انٹرنیشنل باؤنڈری, تو ان کو پتہ لگے گا کہ سکھ کہاں کھڑے ہوئے اس وقت. پھر کیا پاکستان نے کیا جوابی کارروائی کی؟ پاکستان نے ان کے 5 جہاز گرائے. 5 جہاز گرانے کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی جو ہے نا وہ شہرک پہ پاؤں رکھ دیا. اور جہاز بھی کون سے گرائے جس پہ وہ فخر کر رہے تھے, یا پھر فرانس نے ان کو ماموں بنا دیا کہ جہاز میں سے وہ چیزیں نکال کر, جس طرح وہ کہتے ہیں نا, ہمارے یہاں کہتے تھے کہ جی یہ ڈیم بنا رہے ہیں تو پانی کیونکہ آگے جب جاتا تھا لوگ کہتے دیکھیں جی ڈیم بنا کے پانی میں سے بجلی نکال لی ہے, اب یہ ہمیں دے رہے ہیں. تو انہوں نے بھی اسی طرح کو ڈرونوں کے اندر سے جو اصلی چیزیں تھیں وہ نکال کر اپنا رفیل جہازوں میں سے ان کو دے دیے, اور یا پھر ان کے پائلٹ اتنے کمزور ہیں. ابھی نندن کا تماشا آپ سب نے دیکھا تھا, پاکستان نے دیکھا تھا کہ فنٹاسٹک کپ آف ٹی کر کے کیا اس کو ویر چکرا دیا. جہاز 2 گر گئے, یہاں پہ جہاز ان کا گرا, پائلٹ پکڑا گیا, پائلٹ کو پاکستان نے چھوڑ دیا, اس کو جا کے سب سے بڑا ایوارڈ دیا. کس لیے؟ کہ تم پاکستان کی چائے پی کر آئے اور اپنا جہاز جو ہے ان کے سپورٹ کر کے آئے. تو یہ شرمندگی دور کرنے کے جو طریقے ہیں وہ یہ طریقے ہیں. تو اس پہ میں یہ اب کہنا چاہوں گا کہ 40 سے 50 ہندوستان کے سپاہی بھی جہاں بک ہوئے وہاں لائن آف کنٹرول کے آگے پیچھے. اب یہ آگے ہیں یہاں پر مروٹ کے علاقے میں جسمان کی باؤنڈری پہ ڈرون گرا, لاہور میں ڈرون گرے, راولپنڈی میں ڈرون گرے, باقی جگہوں پہ سیالکوٹ میں ڈرون پھینکے گئے گرے ان کے, اور 35 کے قریب ڈرون جو ہے وہ پاکستان نے گرا لیے یا گر گئے, کیونکہ ان کی ایک لائیو ہوتی ہے کہ کتنا وہ اڑیں گے اور کہاں سے کہاں جائیں گے. تو اس پہ میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ 7-8 مئی کی رات بھی گزر گئی ہے. اب آنے والے دنوں میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ معاملات کدھر جا کر رکتے ہیں. تو چور کی داڑھی میں تنکا, میں تو یہی کہوں گا کہ چور کی داڑھی میں تنکا کہتے تھے, ان کی بھی داڑھی میں اب تنکا جو پھنس گیا ہے آ کر. اس وقت بہت سے انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں وہ بھی متحرک ہوئے ہیں. چائنا کو میں سلوٹ پیش کروں گا, ٹرکی کو میں سلوٹ پیش کروں گا. چائنا نے سب سے زیادہ کھل کر
یہ کہا کہ پاکستان کی آزادی، خود مختاری، سورینٹی کو، پاکستان کی سیکیورٹی کو اگر کوئی پرابلم ہوگا تو ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. اس سے بھی ہندوستان بڑا گھبرا گیا. ٹرکی اگلا ملک ہے، ترکیہ، جس نے بڑا خوبصورتی کے ساتھ ہمارا ساتھ دیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ان کو بھی ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ باقی پاکستان کے جو دوست ہیں وہ بھی کھل کر ہندوستان سے بات کریں گے اور یہ انہیں بتانے کی کوشش کریں گے. اور اب ایک اور خبر جو بڑی اہم ہمارے سامنے آئی ہے اور جو میں آپ کے آگے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کو بھی تسلی نہیں ہوئی اپنے لوگوں کو مارنے کے بعد ادھر پہلگام کے اندر کہ یہ جو فالس فلیگ آپریشن تھا جس کی 10 منٹ کے اندر اندر FIR کٹ گئی، جہاں پہ 26 لوگ مار دیے گئے اور 2 جو ہے ان میں سے ٹورسٹ تھے اور 2 ان میں سے دوسرے لوگ بھی تھے جو لوکل تھے، ان کو مار دیا گیا. اب ایک اور ایسے آپریشن کی، فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ بہانہ بنایا جائے کہ لوگ ابھی بھی ایکٹیو، وہ اندر جا کر کشمیر کے آکوپائڈ کشمیر کے اندر جا کر اتنی دور کہ پاکستان نے یہ کروا دیے. اگر پاکستان اتنا قابل ہے تو پھر ہندوستان کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے کہ واقعی میں اگر ہم وہاں جا کے پہلگام کے اندر اس قسم کا اٹیک کر سکتے ہیں یا کروا سکتے ہیں تو ہندوستان نے بھی جو پاکستان کے اندر کروایا وہ بھی ہمارے سامنے. کل بھی پاکستان کے وزیر اعظم نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے پاس شواہد موجود ہیں، ہمارے پاس جعفر ایکسپریس کے بھی، بلوچستان کی انسرجنسی کے بھی، اور جو کچھ KPK کے اندر آ رہا ہے اس کے بھی ہمارے پاس شواہد موجود ہیں. تو پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے اسی طرح کرنا ہے اور ہم نے جواب نہیں دینا، ہماری خاموشی کا نجائز فائدہ اٹھانا ہے، تو پھر جب ٹٹ فار ٹیٹ شروع ہو جائے گا تو مودی صاحب پھر آپ کو لنگوٹی باندھ کر کس کر بھاگنا پڑے گا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات جو ہیں، اور پاکستان سے بھی میں یہ کہتا ہوں، 1-2 چیزیں میں کہنا چاہتا ہوں آخر کے اندر. ایک کہ DGISPR نے بہت اچھی اپ ٹو ڈیٹ رکھا لوگوں کو، اس کو میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. لیکن حکومت کو چاہیے کہ اپنی طرف سے بھی ایسے ترجمان رکھیں جو کہ انٹرنیشنل، کہ ہمارا انٹرنیشنل نیریٹو نہیں بن رہا. ہم لوکلی کنزمپشن کے لیے تو بات کر رہے ہیں، ہندوستان تک ہماری بات پہنچ رہی ہے، لیکن انٹرنیشنل نہیں بن رہی کیونکہ ہمارا انگریزی زبان کے اندر نیریٹو ہم نے کوئی بلڈ نہیں کرنے والا، ہمارے پاس بندہ نہیں ہے فوج سے ہٹ کر. تو میں حکومت کو کہوں گا کہ اس میں ہمارے پاس کچھ لوگ ہیں، نجم سیٹھی صاحب ہیں، اس کے بعد مشاہد حسین صاحب ہیں، دیگر لوگ ہیں، ان کو انگیج کیا جائے، ان سے ترجمانی کروائی جائے، وہ ہمارے نیریٹو کو اکراس دا بارڈر، اکراس دا مطلب کانٹیننٹ جو ہے وہ پہنچائیں وہاں سے. آج کل دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے پاکستان کی طرف، دنیا سننا چاہتی ہے کیا ہو رہا ہے. کچھ لوگ جا رہے ہیں جو BBC پر، CNN پر گفتگو ہو رہی ہے، لیکن جب ایک ہمارے لوگ جو پولیٹیشنز یا ایکس پولیٹیشنز ہیں یا وہ ہمارے میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، جب وہ یہی ساری باتیں ان کی زبان میں ان کو سمجھائیں گے تو میرے خیال میں ان کو جلدی سمجھ آئیں گی. بہت شکریہ.